صل على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق اللہ العظیم. میری تقریر کا موضوع سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. اس واقعے سے اسلام ایک ایسے تاریخی مرحلے میں داخل ہو گیا جس سے پوری کائنات میں اسلام کی عظمتوں کا چرچا ہو گیا اور زمین و آسمان میں عظمت اسلام کی گونج گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہی زبان نبوت سے توحید خداوندی اور دین الہی کی سچائی کا اعلان فرمایا. قریش کی صفوں میں زلزلہ برپا ہو گیا. مخالفت کے طوفان کھڑے ہو گئے. ہر گھر اور ہر مجلس میں حضور کی دعوت کے خلاف تذکرے ہونے لگے. مخالفت صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم، مصائب و آلام میں مبتلا کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے. اس پرآشوب اور سخت مصائب کی گھڑی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کشا و حاجت روا اور مالک کل کے دروازے کو کھٹکھٹایا جو ایسی پرآشوب گھڑیوں میں اپنے بندوں کا حقیقی سہارا ہوتا ہے. کیا یہ پرسوں کے دعا و فریاد جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے لپیٹ کر غلاف کعبہ کو تھام کر اپنے مالک کے حضور پیش کی؟ ہاں حضور نے در کعبہ پر کعبہ کی دہلیز پر پیشانی رکھتے ہوئے نہایت درد و الہا سے نہایت کی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز نبوت کی آواز ایک صدا بن کر، ایک التجا بن کر، ایک استدعاء بن کر، ایک دعا بن کر یوں ہی سہنے کعبہ میں گونجی. مکے میں جو عمر ہے ایک ہشام کا بیٹا، حمزہ خطاب کا بیٹا، ان دونوں میں ایک مجھے دے دو تاکہ جن کی عزت قائم ہو جائے، تاکہ جن کی دعوت میں قوت آ جائے. مکے میں جو عمر ہے دونوں کی ظاہری قوت میں مشہور. نبی نے دونوں کا نام لے کر انتخاب خدا پر چھوڑ دیا کیونکہ خدا جن کے گہرے جانتا ہے، خدا جن کی گہرائیوں کو جانتا ہے. نبوت کے ساتھیوں کا انتخاب خدائی کو کرنا ہے. خدا کے یہاں نبی کی مجلس، نبی کا ماحول، نبی کے رفقا، نبی کے یار، نبی کے غمخوار ایک ایسے خاص صفت کے مالک ہے. اس لیے انتخاب عمر کا معاملہ اس خدا کے سپرد کر دیا جس نے ایسے عمر کو چون کر دامن نبوت سے وابستہ کرانا تھا جو خدا کو پسند ہو اور مصطفیٰ کو پسند ہو. میرے خدا نے دونوں کے دلوں کو جانچا اور کا نتیجہ عمر بن خطاب کے نام نکل آیا. قلب عمر بن خطاب ان تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کا حامل نکلا جو محمد مصطفیٰ کو چاہیے تھا. اس پر توحید کا بھی بویا جائے گا تو خود جمے گا، رسالت کا بھی ڈالا جائے گا تو خود مہکے گا. اس کا دل خدا اور رسول کے لیے سلامتی اور قبولیت کا امین پایا. وہ دل خدا کی عظمت کے لیے، خوشبو کے لیے تھا. اس دل میں اخلاص، دل کی چمک تھی، رسالت کی محبت تھی. اس دل میں توانائی تھی، قوت تھی، شوکت تھی. وہی دل تھا جو اسلام کے لیے باعث فخر اور رسولوں کے لیے عظیمتوں کا امین سمجھا جاتا تھا. اس لیے خداوند کریم نے اپنے محبوب کی دعا کو سن کر، التجا کو سن کر فرمایا کہ عمر بن خطاب کی دعائے رسول ہے. خطیب کہتا ہے حضرت عمر کے ایمان لانے سے تارے عرقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عمر کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت عمر کے اسلام لانے کی مسرت میں صحابہ کرام نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. آج جہاں حضرت عمر کے ایمان لانے کا تذکرہ ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ نعرہ تکبیر بلند کرے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بڑائی پورے بندوں بیان ہو گئے. حضرت عمر ایمان لے آئے تو اعلان عبادت ہونے لگی. حضرت عمر ایمان لے آئے تو کعبے کا دروازہ کھل گیا. حضرت عمر کے ایمان لانے سے مشرکین مکہ بالحواس ہو گئے. حضرت عمر کے ایمان لانے سے نات خدا کے پجاریوں میں سب ماتم مچ گئی. حضرت عمر کے ایمان لانے سے رسول اللہ کو کعبے کو حقیقی توحید پرستوں کی زیارت ملی. حضرت عمر کے ایمان لانے سے معمار کعبہ حضرت خلیل اللہ کا مشن روشن ہوا. عمر کیا ہے؟ اسلام پر بہاریں آ گئی. سامعین کرام، میں نے نہایت کی تفصیل سے سیدنا فاروق اعظم کے ایمان افروز اور کفر سوز واقعات سے آپ کے دلوں کو گرمایا اور قلب و جگر کو ایمان کی علامت اور ذکر فاروق کی نظر سے بہلاوا کیا. میری دعا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دیوانے ان کے عشق کی خوشبو کو عام کرے. کریا کریا گلشن گلشن
بستی بستی ذکر فاروق سے گونج اٹھے وما علینا الا البلاغ المبین.